Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Amanullah. You're watching my YouTube channel, Dr. Aman's video. Dear viewer, today we are going to discuss about research ethics, that what kind of ethical principles are important to consider while doing research. So we are not going to discuss in very detail, but we will only enlist and only little bit explain the most important principle of research ethics. First of all, what is research ethics? Research ethics actually provide guideline for the responsible conduct of research. What do we mean by responsible conduct of research? We will discuss later in coming slides. It educate and monitor scientists conducting research to ensure a high ethical standard. So, as I told you that we are not going to discuss in very detail, we are just going to enlist and only define the most important ethical principle. First of all, honesty. Of course, we need to honestly report data, results, methods and procedures and publication status. Do not fabricate, falsify or misinterpret data. It means that you are not supposed to fabricate. It means that you are going to cook the data or invent the data or falsify the data. Willful distortion of the data is known as falsification or misinterpretation of data. So you are supposed to avoid all these dishonestly. You need to honestly report all these things. Objectivity, of course, you need to strive to avoid bias in experimental design, data analysis, data interpretation, peer review, personal decisions, grant writing, expert testimony, and other aspects of research. First of all, I would like to tell you little about objectivity, that what do we mean by objectivity. Objectivity से हमारा ये मुराद है कि जो रिसर्च आप करते हैं और जो फाइंडिंग्स आपकी आती है, तो आपने अपनी रिसर्च का एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, एनालिसिस, डेटा एनालिसिस के जो आपने टेस्ट यूज़ किए होंगे वो, और डेटा की जो इंटरप्रिटेशन आपने की होगी, और पीयर रिव्यू जिस तरह आपने किया होगा, जो आपने डिसीजन और ग्रांट राइटिंग, ये सारी चीज़ें जो आपने की है, ये आप दूसरों से शेयर करेंगे ताकि आपके रिसर्च की ऑब्जेक्टिविटी कायम रहे. ऑब्जेक्टिविटी से मुराद ये है कि अगर कोई आपके रिज़ल्ट्स को वेरीफाई करना चाहता है बाय फॉलोइंग ऑल द स्टेप्स यू डिड इन योर रिसर्च, तो उसके भी उसी तरह रिज़ल्ट आने चाहिए, या इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स, दोज रिजल्ट्स मस्ट बी वेरीफाइबल बाय परफॉर्मिंग ऑल द स्टेप्स यू डिड इन योर रिसर्च प्रोजेक्ट. तो इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी. तो ऑब्जेक्टिविटी भी एक एथिकल प्रिंसिपल है. इंटीग्रिटी, कीप योर प्रोमिसेस एंड एग्रीमेंट, एक्ट विथ सिंसेरिटी, स्ट्राइव फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ थॉट्स एंड एक्शन. ठीक है, तो इसका आपने ख्याल रखना है कि जो प्रोमिसेस और एग्रीमेंट्स आपने किए हो वो आप उस पर अमल करें सिंसेरिटी के साथ, और कोशिश करें कि जो थॉट्स एंड एक्शंस हैं उसमें कंसिस्टेंसी हो आपकी. केयरफुलनेस, अवॉइड careless error and negligence, carefully and critically examine your own work and the work of your peers, keep good records of research activities. Openness is very important, share your data, results, idea, tools and resources, and be open to criticism and new ideas. रिस्पेक्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है यानी कि किसी की आइडिया है तो ये उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, किसी का डेटा है तो ये उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है. ठीक है, सो ऑनर पेटेंट, यानी कि अगर किसी का पेटेंट है, यानी कि कोई जो है वो कोई चीज़ इन्वेंट करता है तो ये उसका पेटेंट है. ठीक है, तो आपने उसका ख्याल रखना है. कॉपीराइट का आपने ख्याल रखना है, कॉपीराइट को आपने ऑनर करना है. किसी का मटेरियल जो है, लिखा हुआ मटेरियल आपने चुराना नहीं है. अनदर फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एज आई टोल्ड यू, उस सारी चीज़ों को आपने ऑनर करना है, यानी उनका आपने ख्याल रखना है. डू नॉट यूज़ अनपब्लिश डेटा, मेथड और रिजल्ट्स विदाउट परमिशन, एंड गिव क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज़ ड्यू. यानी कि अगर आप किसी के वर्ड्स को यूज़ करते हैं, या अगर आप किसी के आइडिया को यूज़ करते हैं, या किसी के कंक्लूजन को आप राइट करते हैं, तो आप उसे प्रॉपर क्रेडिट दें कि ये उसका है, यानी कि आप रेफरेंसिंग दें. नेवर प्लेजराइज, कभी भी प्लेजरिज्म की तरफ ना जाएं.
اٹ از آلسو ایتھیکل پرنسپل. اگر آپ پلیجرزم کی طرف جاتے ہیں تو آپ سائنٹیفک مس کنڈکٹ میں آئیں گے. Confidentiality is very important. Protect confidential communication such as paper or grant submitted for publication. یعنی کہ اگر کسی اپنے کو آتھر کے ساتھ کوئی گرانٹ سبمٹ کیا ہے یا پیپر سبمٹ کیا ہے تو آپ اس کو کانفیڈینشیل رکھیں گے. پرسنل ریکارڈ کو ٹریڈ اور ملٹری سیکریٹس ہیں. فار ایگزامپل آپ کسی ملٹری آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں, کوئی سیکیورٹی لیبس ہیں وہاں پہ کام کر رہے ہیں, تو آپ نے وہ سارے سیکریٹس ہیں ان کو کانفیڈینشیل رکھنا ہے. پیشنٹ ریکارڈز ہیں, اگر آپ ایز اے کلینیشین ریسرچ کر رہے ہیں تو پیشنٹ ریکارڈز کو آپ نے کانفیڈینشیل رکھنا ہے. تو کانفیڈینشیلٹی از آلسو این امپورٹنٹ ایتھیکل پرنسپل. رسپانسیبل پبلیکیشن, یعنی کہ اپنے ریسرچ سے جو آپ پبلیکیشن کریں گے تو وہ رسپانسیبل ہونے چاہیے. رسپانسیبل کا مطلب کیا ہے کہ پبلش ان آرڈر ٹو ایڈوانس ریسرچ اینڈ اسکالرشپ. یعنی کہ آپ اس طرح کی پبلیکیشن کریں کہ اس سے ریسرچ میں بھی ایڈوانسمنٹ آئیں اور لوگوں کی ایکسپرٹیز میں بھی ایڈوانسمنٹ آئیں. ناٹ ٹو ایڈوانس جسٹ یور اون کیریئر. اوائڈ ویسٹفل اینڈ ڈپلیکیٹو پبلیکیشن. یہ نہیں ہے کہ بس ویسٹفل یا ڈپلیکیٹو پبلیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ آلریڈی وہ ریزلٹس پبلش ہے, آپ توڑ مڑوڑ کر اسی طرح کا پیپر پبلش کرتے ہیں تو اس سے سائنس میں بھی کوئی ایڈوانسمنٹ نہیں آ رہی, جسٹ آپ اپنے کیریئر کے لیے کر رہے ہیں. سو یو نیڈ ٹو ڈو رسپانسیبل پبلیکیشن ان ریسرچ. رسپانسیبل مینٹرنگ. اب اگر آپ اکیڈمیشین ہے اور اگر آپ اسٹوڈنٹس کو سپروائز کرتے ہیں تو یو نیڈ ٹو ڈو ایز اے رسپانسیبل مینٹرنگ. ہیلپ ٹو ایجوکیٹ, مینٹر اینڈ ایڈوائز اسٹوڈنٹس, پروموٹ دیئر ویلفیئر اینڈ الاؤ دیم ٹو میک دیئر اون ڈیسیجنس. ٹھیک ہے, آپ ان کے ویلفیئر کو پروموٹ کریں اور ان کو اپنا ڈیسیجن کرنے دیں, اپنے ڈیسیجنز ان پہ امپوز نہ کریں. رسپیکٹس فار کولیگ, آف کورس رسپیکٹ یور کولیگ اینڈ ٹریٹ دیم فیئرلی. Social responsibility, strive to promote social goods and prevent or mitigate social harm through research, public education and advocacy. یعنی کہ آپ اس طرح کا ریسرچ کریں کہ اس میں آپ سوشل رسپانسبلٹی بھی ادا کریں. سوشل رسپانسبلٹی آپ کس طرح ادا کریں گے کہ آپ سوشل گڈ جو ہے اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کریں اور سوشل ہارم کو پریونٹ یا میٹیگیٹ کرنے کی کوشش کریں. Non discrimination is very important. Avoid discrimination against colleagues or students on the basis of sex, race, ethnicity or other factor those are not related to their scientific competence and integrity. یعنی کہ اگر آپ اسٹوڈنٹس میں اس چیز پہ ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں اس کی کمپیٹنس کے بیس پہ یا اس کی انٹیگریٹی پہ, سائنٹیفک انٹیگریٹی اور کمپیٹنس کے بیس پہ, تو پھر تو ٹھیک ہے کہ زیادہ کمپیٹنٹ ہے تو وہ زیادہ پروموٹ کرنے کے قابل ہے, جو کم کمپیٹنٹ ہے تو وہ کم پروموٹ ہوگا. لیکن اگر اس کے علاوہ اگر آپ سیکس, ریس, ایتھنیسٹی یا کوئی بھی ایسی ایسوسیشن کے بیس پہ جو سائنٹیفک انٹیگریٹی اور کمپیٹنس نہیں ہے آپ ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو, تو یہ بھی اگینسٹ دی ایتھیکل پرنسپل آف ریسرچ ہے. کمپیٹنس از ویری امپورٹنٹ. کمپیٹنس کا مطلب یہ ہے کہ وین یو ایبل ٹو پرفارم دا تھنگس with quality and ability. So maintain and improve your own professional competence and expertise through lifelong education and learning. یعنی کہ آپ پوری زندگی جو ہے لرننگ اور اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرتے رہیں. Take steps to promote competence in science as a whole. Legality, know and obey relevant laws and laws and institutional and governmental policies. اینیمل کیئر امپورٹنٹ ہے. اگر آپ جو ہیں پراپر رسپیکٹ اینڈ کیئر فار اینیمل وین یوزنگ دیم ان ریسرچ. ڈو ناٹ کنڈکٹ ان نیسیسرلی اور پورلی ڈیزائن اینیمل ایکسپیریمنٹ. آف کورس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہیومن سبجیکٹ پروٹیکشن جو ہے, جس پہ بہت زیادہ کام ہوا ہے دنیا میں اور ابھی بھی ہو رہا ہے اس پہ. تو ہیومن سبجیکٹ پروٹیکشن جو ہے وین یو کنڈکٹنگ ریسرچ آن ہیومن سبجیکٹس, سو مینیمائز ہارم اینڈ رسک اینڈ میگزیمائز بینیفٹ, رسپیکٹ ہیومن ڈگنیٹی, پرائیویسی اینڈ آٹونومی. تو ہیومن سبجیکٹ کو بھی آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے. سورس آف آل دیز انفارمیشن از US نیشنل انسٹیٹیوٹ آف انوائرمنٹل اینڈ ہیلتھ سائنسز. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ انلسٹنگ اور تھوڑی بہت ڈسکشن اباؤٹ ایتھیکل پرنسپل اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کوئی کمنٹ یا سجیشن یا آپ کا کوئی کویشچنز ہے تو یو کین رائٹ می آن khuramtalvi@gmail.com. And of course I request you to please subscribe my YouTube channel Dr. Aman's Video, اور ساتھ ہی ساتھ آپ بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں تاکہ آپ کو نئے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بر وقت ملتی رہے. Thank you so much for watching my YouTube channel. فی امان اللہ.